حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حضرت امام ابو حنیفہ کے مایہ ناز شاگرد رشید ہیں۔ عبادت و ریاضت کی کثرت میں یگانہ روزگار تھے، اور امام ممدوح رحمۃ اللہ علیہ اکثر ان کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ اے داؤد، عبادت کے ہو کر رہ جاؤ گے، یعنی اتنی کثرت سے آپ عبادت کیا کرتے۔ آپ سے بڑی بڑی کرامتیں ظاہر ہوئی۔ ایک دفعہ خلیفہ وقت ہارون رشید قاضی القضات حضرت امام ابو یوسف کے ہمراہ ملاقات کو آئے۔ گفتگو اور ملاقات سے مشرف ہونے کے بعد خلیفہ وقت نے اشرفیوں کی ایک تھیلی نظر کی کہ قبول فرما لیجیے۔ فرمانے لگے تمام عمر امیروں بادشاہوں کے نذرانوں سے پرہیز کرتا رہا ہوں، اب زندگی کے آخری دنوں میں ویسے بھی اس کی حاجت نہیں، ابھی اتنی دولت ہے میرے پاس کہ میری زندگی کے لیے وہ کافی ہے۔ میں نے خدا سے دعا مانگی ہے، میرے اللہ، جس دن میرے پاس میری اپنی رقم ختم ہو جائے تو مجھے کسی کی محتاجی نہ پیش آئے اور مجھے موت آ جائے، اس لیے اے امیر المومنین، مجھے آپ کے نذرانے کی حاجت نہیں ہے، میں اسے قبول کرنے سے معذرت کرتا ہوں۔ خلیفہ وقت سختی میں آ گئے۔ امام ابو یوسف نے آپ کے خادم سے دریافت کیا کہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ یعنی ان کے پاس کل کتنی رقم ہے، تمہارے علم میں ہے؟ اس نے کہا ہاں 10 اشرفیاں، اور روزانہ آپ کا جو خرچ ہے، خادم نے بتایا وہ 1 دانک، یعنی اگر آج کے حساب سے تھوڑا سا اندازہ کیا جائے، مثلا ان کے پاس 1000 روپے ہیں اور روزانہ ان کا خرچہ صرف 10 روپے ہے، تو اس حساب سے 100 دن بنتے ہیں، یعنی 3 ماہ 10 دن۔ امام ابو یوسف بغداد آ گئے۔ ٹھیک 3 ماہ 10 دن بعد آپ نے کہا آج حضرت داؤد طائی کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے کہا آپ اتنی دور، کوئی پیغام پہنچانے والا بھی نہیں آیا، کوئی اطلاع ایسی نہیں آئی، آپ کو کیسے ہوا؟ تو آپ نے پھر سارا واقعہ کہہ سنایا، وہ حقیقت حال بیان کی جو حضرت داؤد طائی نے دوران ملاقات کہی تھی، اور آپ جانتے تھے کہ آپ مقبول دعا ہیں، اور یہ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اس وقت موت آ جائے جب میرے پاس میری اپنی ذاتی رقم ختم ہو جائے، تو جس حساب سے 100 دن کا خرچہ ہے وہ ختم ہو گیا ہوگا، لہذا 100 دن مکمل ہو گئے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ واقعی اسی دن آپ کا انتقال ہوا۔ معلوم ہوا جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور دنیا کے مال و اسباب ان کی نظر میں ہیش ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی بعد از زندگی کے معاملات سے بھی باخبر ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بے خبر رہنے بھی نہیں دیتا، اور ایسے متوکل اہل اللہ کو اللہ کی بارگاہ میں جو عزت و مقام حاصل ہوتا ہے وہ لوگوں پر ظاہر بھی نہیں کرتے، اور اگر ظاہر ہو جائے تو پھر وہ اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جیسے مقبول بارگاہ الہی، اور فرماتے ہیں 1 سال بصرہ میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے شدید قحط سالی ہو گئی، کئی بار نماز استسقاء پڑھی جا چکی تھی۔ وقت کے بڑے بڑے مقبول نیک صالح اہل علم حضرت عطا، سلمہ ثابت بنانی، ابو محمد سختیانی جیسے بزرگ اپنے مکتبوں میں، درسگاہوں میں طالب علموں کو لے کر عیدگاہ کی طرف نکلے تو ایک اجتماعی دعا کا پروگرام بنایا۔ صبح سے لے کر دوپہر تک دعائیں ہوتی رہیں، مگر کوئی اثر ظاہر نہ ہوا، یہاں تک کہ تمام لوگ چلے گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں اور ثابت بنانی عیدگاہ میں رہ گئے، شام ڈھلی، رات کا اندھیرا چھا گیا، ہم وہیں تھے دونوں، اتنے میں
میں نے دیکھا کہ ایک حبشی غلام اون کا جبہ پہنے ہوئے عیدگاہ میں داخل ہوا، 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اندھیرے کی وجہ سے وہ ہمیں نہیں دیکھ پایا تو دعا مانگنے لگا۔ ہم اس کی آواز سن رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، یا الہی، کب تک اپنے بندوں کو اپنے کرم سے محروم رکھے گا؟ کب تک اپنی بارگاہ رحمت سے انہیں نامراد فرمائے گا؟ تیرے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ تیرے خزانوں میں کوئی کمی کوئی لا بھی نہیں سکتا۔ یا اللہ، تجھ کو اس محبت کی قسم دیتا ہوں جو تجھے میری ذات کے ساتھ ہے۔ تو اپنے بندوں پر رحم فرما۔ کہا بس اتنا کہا تو دیکھتے ہی دیکھتے بارش چھما چھم برسنے لگی۔ یعنی ابھی اس کی زبان پر الفاظ مکمل بھی نہیں ہوئے تھے دعا کے، حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں ایسی بارش ہوئی کہ مشکوں کے منہ کھل گئے۔ آپ فرماتے مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے فوراً اس غلام کے پاس گیا اور اس سے کہا، تجھے شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ اے خداوند عالم، تیری ذات سے جو محبت ہے یہ کہہ دینا مناسب تھا؟ تو نے تو کہا تیری ذات جو مجھ سے محبت کرتی ہے اس محبت کا واسطہ۔ تو حبشی غلام کہنے لگا، اے شیخ بتائیے، میری محبت کا کوئی اعتبار ہے؟ اور میری محبت اس لائق ہے جس کا میں دعویٰ کر سکوں یا اس محبت کا وسیلہ پیش کر سکوں؟ بلا شبہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے محبت نہ کرتا تو مجھے پیدا ہی کیوں کرتا؟ اگر پیدا ہی کرتا تو کسی کیڑے مکوڑی کی شکل میں بھی پیدا کر سکتا۔ یہ اس کی محبت نہیں کہ اس نے مجھے اشرف المخلوق یعنی انسان بنا کر پیدا کیا۔ اور اگر مجھ سے محبت نہ کرتا تو مجھے اپنا بندہ نہ بناتا، اپنی معرفت میرے سینے میں نہ ڈالتا۔ یہی اس کی محبت کی دلیل ہے، کیونکہ اگر وہ مجھ سے محبت اس سے نہ ہوتی تو یہ سجدہ بندگی کی توفیق بھی وہ مجھے نہ دیتا۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں اس کے یہ کلمات اور کرامات کو دیکھتے ہوئے میں نے اس غلام کے لیے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اسے کسی قیمت پہ بھی خرید کر اس کے آقا سے آزاد کر کے میں اپنے پاس لے آؤں گا۔ آپ اس کی مالک کے پاس پہنچے اور اس کی قیمت جو مالک نے طے کی وہ ادا کر کے آپ اسے لے کر اپنے دولت خانے کی طرف جا رہے تھے تو اس غلام نے آپ سے پوچھا کہ مجھ سے بھی بہت اچھے، خوبصورت، صحت مند، توانا غلام میرے آقا کے غلام اس مالک کے پاس تھے، آپ نے انہیں نہ خریدا اور میرے جیسا ایک لاغر، کمزور سا، نحیف سا، بد شکل سا آدمی خرید لیا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میں تجھے اپنی خدمت کے لیے خرید کر نہیں لایا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تیری خدمت کروں۔ اس نے کہا، حیرت کی بات ہے، میں غلام ہوں، آپ نے مجھے خریدا ہے اور آپ میری خدمت کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا، کل عیدگاہ میں رات کے وقت وہ جو تو نے مناجات اور دعا کی اور تو نے جو اپنے رب سے سوال کر کے اس کی رحمتوں کو اپنی طرف جو متوجہ کیا، بس میرے دل میں تیرے لیے وہ اعتماد اور اعتقاد پیدا ہو گیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اب تو مجھے حکم دے اور میں تیرے حکم کی بجاوری کروں۔ اب فرماتے بس اسی وقت وہ غلام تیز تیز قدموں سے چلنا شروع ہوا، قریب مسجد تھی، مسجد میں داخل ہو گیا، میں بھی پیچھے چلا گیا۔ اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگا، الہ العالمین، اے میرے رب، تیرے اور میرے درمیان ایک راز تھا، آج وہ راز ایک غیر کو ظاہر ہو گیا ہے۔ میں تجھے وہی قسم یاد دلاتا ہوں، اگر تجھے مجھ سے محبت ہے تو اب یہ میری زندگی کا وہ لطف و مزہ نہیں رہا،
اب مجھے فوراً موت دے دے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں یہ کہتی وہ سجدے میں گر گیا۔ کچھ دیر گزری تو میں نے اس کا سر اٹھایا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ وہ سیاہ رنگ کا غلام، میں نے اس کے چہرے کو دیکھا تو اتنا روشن و تاباں تھا کہ جس کا دیکھنا محال تھا۔ بس دیکھتے ہی دیکھتے دروازے پر ایک جوان آیا، میں اسے پہچان نہ سکا۔ اس نے تعزیت کرتے ہوئے مجھے کفن دیا، میرے ساتھ مل کر اس نے اسے غسل دیا۔ اس کفن جب میں نے اسے لپیٹا تو اتنا اچھا کفن اور ایسی خوشبو جو میں نے کبھی زندگی میں نہ سونگھی ہو، اس خوشبو میں لپٹا ہوا کفن تھا۔ حضرات یہی وہ لوگ ہیں جو اصل میں اللہ کی توکل پر زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ کو اتنے محبوب ہوتے ہیں کہ اللہ پھر ان کی کوئی بات کو رد نہیں فرماتا۔